ایک جادوگر نے گھمنڈ سے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اللہ بھی نہیں بچا پائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن جو حسد اور نفرت رکھتے تھے، وہ مدینہ کے ایک جادوگر کے پاس گئے جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ انہوں نے مل کر اسے کچھ اشرفیاں دی اور کہا، ہمیں امید ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو۔ لبید نے جواب دیا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں وہ جادوگر ہوں جو پھونک مار کر انسان کو راکھ کر سکتا ہوں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، اس گناہ میں اس کی بیوی اور بیٹی بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ کچھ وقت بعد لبید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال مل گئے۔ یہ بال اس وقت ملے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال بنا رہے تھے اور کنگھی میں پھنسے ہوئے بال گر گئے۔ لبید نے وہی بال اٹھائے اور جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دھاگوں کی گرہ باندھی اور ان پر سخت جادو کیا۔ پھر اسی کالی سناٹے بھری رات میں لبید نے کنگھی اور بالوں کی گرہ کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھا اور اسے مدینہ کے ایک پرانے کنویں جسے جھروان یا بیر جروا کہا جاتا تھا اس میں پھینک دیا اور گھمنڈ سے کہا، اب تیرا خدا بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کچھ عجیب محسوس ہونے لگا، کبھی کمزوری، کبھی تھکان، کبھی دل پر بوجھ سا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ اس رات خواب میں دو فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کنگھی اور بالوں میں ہے اور وہ زروان کے کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ اس کنویں تک چلے۔ صحابہ کے ساتھ جا کر جب کنویں کا پانی نکالا گیا تو نیچے سے کنگھی، بال اور گرہ بندھے ہوئے دھاگے مل گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دو عظیم سورہ نازل فرمائی، سورہ الفلق اور سورہ ناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیتیں پڑھنا شروع کی تو ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور جادو پوری طرح ٹوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔